السلام علیکم، میں ہوں زینب گوندل اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہم سب کے بہت ہی فیوریٹ ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں. ہم ہر جگہ ان کو دیکھتے ہیں اور ہماری دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کی ہر ویڈیو سے کوئی نہ کوئی رہنمائی حاصل کریں، ان کے کام سے کچھ نہ کچھ سیکھیں اور اپنے کام میں، اپنے پروفیشن میں ان سے ہیلپ لیں اور ضرور ان سے مدد لیں. آئیے آج ہم ملتے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ. بچے ایک بڑی جو ہے وہ قوم ایسی ہے کہ انہوں نے کام بھی ہم سے ڈفرینٹ کرنے ہیں، کھیلنا کودنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز ہم سے ڈفرینٹ ہے. تو کیا بچوں کی اور بڑوں کی خوراک جو ہے وہ مختلف ہونی چاہیے یا جو ہم کھا رہے ہیں وہی ان کو کھلاتے چلے جائیں؟ نہیں، بچوں کے لیے تو ایک پیٹرن ڈفرینٹ ہونا چاہیے. ویسے تو اگر آپ کے اس سوال کا ایک میں براڈر جواب دوں تو جو اصول بڑوں کے لیے ہے بچوں کے لیے بھی وہی ہے. لیکن بہرحال آپ کو ایک نوزائیدہ بچے کا جب تک کہ وہ ایڈلٹ نہیں بنتا تو اس کے کھانے کے ایک پیٹرن کو جو ہمیں سائنس ایویڈنس دیتی ہے اس کے حساب سے وہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں اس کا ایک جواب ہے تو ایک جگہ جو بے اصولی میرے لیے بے اصولی ہے وہ بچوں کے لیے بھی بے اصولی ہے. لیکن بچے گروئنگ ایج میں ہیں. اب بچیاں جیسے فرض کریں 7 سال سے زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے اوپر بہت زیادہ لوڈ گروتھ کا ہوتا ہے، کیونکہ بچیوں کے اندر جو فزیکل اور ہارمونل چینجز ہیں وہ لڑکوں کی نسبت بہت زیادہ ڈراسٹکلی آتی ہیں. تو لہٰذا ان کی ڈائٹ کے اندر منرلز کی ڈیفیشنسی نہ ہو. بچیوں کو دیکھیں وہ پیورٹی گارٹر ہو جاتا ہے، آیوڈین کی ڈیفیشنسی سے ہو جاتا ہے. ان کو بونز کی ڈیزیز ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے. اور بچیوں کے اندر خاص طور پر بہت زیادہ ایسی خوراک جس میں آرٹیفیشلی اسٹیرائڈ ملایا جائے. تو آپ کے علم میں بھی آتا ہوگا، آپ کا یہ پروفیشن ہے کہ ان بچیوں کو بہت زیادہ مینسٹرل پرابلم ینگ ایج میں آتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے خوراک کے غلط استعمال کرنے سے اور ایکسرسائز نہ کرنے سے. تو اب اگر ہم دیکھیں تو ہر 2 میں سے 1 لڑکی کو PCOS ہے. اس کی یہ وجہ ہے نا ساری. اس کی وجہ فوڈ ہے. تھینک یو سو مچ، آپ یہاں آئے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.